بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد حکم بعضهم باشتراط العدالة في من يوزي العاجز عن الوضوء اذا لم يعلم العاجز بصدور الفعل عن الموزي صحیحا لعله الى آخره۔ گزارش یہ چل رہی تھی، ایک سوال اٹھا تھا کہ یہ جو ہم فعل غیر کے بارے میں اصالت الصحہ جاری کرتے ہیں، سوال یہ اٹھا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، وہ کام کرتا ہے، لیکن ایک مقام پر آپ اس کے بارے میں اصالت الصحہ جاری کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مقام پر آپ اس کے لیے عدالت کی شرط لگا دیتے ہیں۔ یہ فرق کیوں؟ اگر ایک شخص نے کسی پر نماز جنازہ پڑھی ہے تو آپ کہتے ہیں اصالت الصحہ، لہذا میرے اوپر بھی ساکت، دیگر مسلمانوں سے بھی ساکت، لیکن جب ایک شخص کو آپ نماز کے لیے اجیر بناتے ہیں تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اس کا عادل ہونا شرط ہے۔ یہ فرق کیوں؟ اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں اگر ایک شخص عاجز ہے، وہ بیچارہ خود وضو نہیں کر سکتا، دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ تو مجھے وضو کرا، تو وہاں علماء کہتے ہیں کہ جس نے وضو کرانا ہے اس کا عادل ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سوال ہمارا وہی چل رہا ہے کہ جب وہ وضو کرا رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں اصالت الصحہ جاری کیوں نہیں کرتے اور کیوں کہتے ہیں کہ وہ عادل ہو ضروری ہے، شرط عدالت کیوں، جبکہ چند امور میں آپ کہتے ہیں عدالت شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بعض حضرات فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایک بندے کا کام اپنے لیے، ایک ہوتا ہے کہ اس کا کام دوسرے کے لیے بھی مجزی ہونا۔ چونکہ اس جو بندہ عاجز ہے اس بیچارے کو یہ احراز نہیں ہے شاید کہ اس نے جو مجھے وضو کروایا ہے باقاعدہ نیت وغیرہ کر کے مجھے وضو کے کثرت سے کروایا ہے یا ویسے، تو اب وہ عادل ہوگا تو جب وہ خبر دے گا کہ میں نے تمہیں کروایا ہے تو خبر پر اعتماد ہوگا، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، خوب، یہ تو لوگوں کی بات نہیں۔ شیخ اعظم نے جو اس کا جواب دیا ہے بالکل آسان اور بالکل سمجھ آنے والا، کہ کیوں ہم کہتے ہیں، بڑی پیاری تعبیر ایک شاعر نے کی ہے کہ صلاۃ علی المیت میں ہم عدالت کی شرط نہیں رکھتے، لیکن صلاۃ عن المیت میں ہم عدالت کو، کہ اگر ایک بندے نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے تو ہم کہتے ہیں بس اس کا فعل حمل بر صحت ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ مجھ سے ساکت دیگر صاحب ہے، لیکن جب صلاۃ عن المیت کسی نے کسی کی طرف سے اگر پڑھنی ہو، جیسے اجارہ کی نمازیں نیابت میں یا حج کے لیے فلاں فلاں، وہاں پر کہتے ہیں کہ عدالت شرط ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں میرا جواب یہ ہے کہ یہ دو مقاموں پر فرق کیوں ہے۔ فرماتے ہیں توجہ آقا جان، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو کسی کا نائب بن کر نماز پڑھ رہا ہے، جیسے اجارے کی نمازیں، حج کر رہا ہے یا کوئی بھی کام وضو کرا رہا ہے، اس شخص میں توجہ آقا جان بالکل آسان سے اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو ایک مثال کو لیتے ہیں، باقی خود بخود اس کے ذہن میں آ جائیں گی۔ یہ بندہ جو کسی کی نیابت میں اجارے پر نماز پڑھ رہا ہے، اس میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اور عنوان ہے اس کی اپنی اس نماز کا، کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو کوئی شک ہوتا ہے تو وہ اصالت الصحہ جاری کرے گا، ہم بھی اس میں اصالت الصحہ جاری کریں گے کہ انشاءاللہ اس نے رکوع کیا ہوگا، اس نے سجود کیا ہوگا وغیرہ۔ ایک ہے اس کے اپنے اس فعل کے حوالے سے جو اس نے نیت سے لے کر سلام تک انجام دیا، ایک حیثیت۔ ایک حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا نائب ہے، اور نیابت کا مطلب وہ ہے کہ بے شک پڑھ وہ رہا ہے لیکن گویا کہ منوب آن پڑھ رہا ہے، چونکہ
ایک ہے اس کی صحت پر اثر تب ہونا کہ وہ اگر نماز پڑھتا ہے اپنے حساب سے اثرات صحت جاری کر کے، اس کا مطلب ہے جو اجرت طے ہوئی اس کا مستحق ہو گیا، اس کے حساب سے ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک حیثیت ہے کہ پڑھ وہ رہا ہے لیکن وہ کسی کا ذمہ بری کروانے کے لیے پڑھ رہا ہے، نائب ہے اور منوب ان، گویا کہ وہ نہیں منوب ان پڑھ رہا ہے۔ بے شک مباشرتاً ظاہراً افعال وہ انجام دے رہا ہے، لیکن ہے ایسے گویا کہ مثلا حج پر گیا تو وہ ہے، لیکن فرض کیا ہوتا ہے، گویا کہ وہ ہے جو جس نے اس کو وہاں پر بھیجا ہے۔ اب یہ بندہ جو خود وہاں کھڑا نہیں ہے اور فرض کر رہے ہیں کہ یہ حج کر رہا ہے، یہ منوب آن جو پڑھ نہیں رہا، پڑھ کوئی رہا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ یہ پڑھ رہا اور اس کا ذمہ بری ہے، تو اس کا ذمہ اس کے کام سے تب بری ہوگا جب اس کو احراز ہوگا، یقین ہوگا کہ وہ کام ہو گیا ہے، اور وہ یقین اس صورت میں آئے گا جب اگلا بندہ عادل ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تیری طرف سے حج کی ہے، میں نے تیری طرف سے مثلاً نماز پڑھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں عدالت، اب جب کوئی بندہ ایک میت پر نماز میت پڑھ رہا ہے تو وہ کسی کی نیابت میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ ایک فعل اپنے لیے انجام دیتا ہے، لیکن وہ فعل ایسا ہے کہ جو ہی وہ صحیح انجام پاتا ہے دوسروں سے خود بخود ساکت ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہاں اثارۃ الصیحہ جاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ہے کہ وہ جو فعل انجام دیتا ہے وہ اپنے لیے نہیں، کسی سے کسی ذمہ کو بری کرا رہا ہوتا ہے، کسی کی گردن سے کسی تکلیف کو اڑا رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب ہٹا رہا ہے کسی گردن سے کسی تکلیف کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ یہ کہے کہ میں نے تیرے اوپر عائد کو تیرے سے ہٹا دیا ہے، تو ہمیں اس کا اعراض کیسے ہوگا؟ وہ عادل ہوگا تو اعراض ہوگا، وَإِلَّا فَلَا۔ تو فرق اصل سمجھنا ہے کہ ہم جہاں جہاں عدالت کی شرط لگا رہے ہیں وہ وہاں ہے کہ کام کرتا کوئی ہے لیکن کسی کے لیے کرتا ہے۔ اب جس کے لیے کرتا ہے تو اس کا ذمہ تب بری ہوگا اس کے لیے احراز ہو۔ احراز کب ہوگا؟ جب اس کی بات پر اعتماد کرے گا، تو اس کی بات پر اعتماد تب ہوگا جب وہ عادل ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہاں کہہ رہے ہیں کہ عادل ہے۔ نماز میت جب بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ کسی کی نیابت میں نہیں پڑھ رہا، وہ کسی کے اجارے میں، جیسے میرے اوپر واجب تھی اس پر واجب تھی، اس نے اپنا واجب ادا کیا، نماز پڑھ دی، جب پڑھ دیا تو ہم نے کہا اس کی نماز انشاءاللہ صحیح اصالت الصحہ، جب جاری ہو گئی تو قہراً باقیوں سے اس کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو پھر باقیوں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن جہاں وہ کسی کا ذمہ بری کرانے کے لیے کر رہا ہے، آج خود چونکہ اس پر تو واجب نہیں تھی نا، اس نے تو پیسے لے کے نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے آپ کی نماز پڑھ دی ہے، تو اب آپ کا اطمینان کب آئے گا؟ جب آپ اس کی بات پر اعتماد کریں گے۔ اعتماد کب آئے گا؟ جب وہ عادل ہوگا۔ تو یہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں چونکہ یہ کسی کے لیے پڑھ رہا ہے اور اس کو احراز کرانا ہے کہ تیرا ذمہ بری ہے، تو جب تک یہ عادل نہ ہو تب تک اس کا احراز ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے حساب میں یہ فرق ہے کہ صلاۃ علی المیت ہو تو عدالت کو ہم شرط نہیں لگاتے، صلاۃ عن المیت ہو تو وہاں عدالت کو شرط قرار دیتے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور کرتے ہیں کہ مشکل حل ہوئی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اب ذرا مسئلے پہ غور کرنا۔ ایک دفعہ میں آغا عامر کو پیسے دیتا ہوں، آپ جائیں اور میری طرف سے حج کر کے آئیں، چونکہ میں فرق نہیں جا سکتا، بیمار ہوں، فلانا ہے، جو بھی ہو گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہے، اب آغا عامر مجھے کہتے ہیں جی میں نے آپ کی طرف سے حج کر لی ہے، اب میں نے احراز کرنا نہیں کرنا۔ اب یہاں تو کلیئر ہو گیا کہ یہ عادل ہوگا تو مجھے احراز ہوگا، عادل نہیں ہوگا تو احراز بھی میرا ذمہ بری نہیں ہوگا۔ بساؤ کا صورتحال یہ ہوتی ہے، توجہ، بندہ مرنے والا مر گیا،
اس کا کوئی ولی کسی کو بناتا ہے اجیر، ٹھیک، اب جب اجیر بناتا ہے معاملہ ہو رہا ہے اس کے وارث ولی اور اس اجیر کے ساتھ کہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس کے والد کی۔ اب یہ بات طے ہے کہ اس نمازی نے اس ولی کی طرف سے تو قصد کرنا نہیں کہ میں فلاں مرحوم کے ولی کی طرف سے نائب بن کر نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا تو کوئی سین درمیان میں ہے نہیں، جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کے ساتھ تو کوئی قصہ نہیں ہے نا۔ اچھا، اب جب قصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے ایک نماز پڑھنی ہے جو اس مرحوم پر تھی، اب وہ تبرعاً پڑھتا تو بھی اس کا ذمہ بری ہو جاتا، وہ اجرت لے کر پڑھ رہا ہے تو بھی ذمہ بری ہے۔ اب ذمہ بری ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ذمہ تو واقع میں ویسے ہی بری ہو رہا ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے اور ڈائریکٹ، اور جیسے وہ میت پر نماز پڑھ رہا تھا اور ڈائریکٹ دوسروں سے واجب ساقط ہو رہا تھا، اسی طرح وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس مرحوم کا ذمہ بری ہو رہا ہے۔ اس ولی کے لیے کوئی احراز کی ضرورت تو ہے نہیں کہ یہ بتائے، لیکن آپ تو جہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ عادل ہونا چاہیے، حالانکہ اس نماز میں اور صلاۃ علی المیت والی میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، لیکن آپ تو جہاں بھی عدالت کی بات کرتے ہیں پھر خود کہتے ہیں۔ بہرحال بزرگان کی عبارات میں بہت ساری تتبع کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ فرق 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے، اس میں ذرا غور کرنا ہوگا۔ قد حکما، یہ در مثال ہے، پیچھے جانا واپس، پچھلے در میں کیا تھا کہ جناب اگر آپ میت پر نماز پڑھی گئی ہو وصالۃ الصیحہ جاری کرتے ہیں، عدالت کی قید نہیں لگاتے، لیکن کسی اور کی طرف سے پڑھ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں عدالت شرط ہے۔ اسی طرح ایک اور مورد ہے، وہ مورد کیا ہے؟ قد حکم بعضهم باشتراط العدالہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ عدالت شرط ہے، کس کے لیے؟ فی من، اس بندے کے لیے، یوضع العاجز، جو کسی عاجز عن الوضو کو وضو کروا رہا ہو، اذا لم یعلم العاجز، اور عالم عاجز کو علم نہ ہو کہ آیا وہ موضی سے جو فعل صادر ہوا ہے، موضی نے جو مجھے وضو کروایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، علم نہ ہو، تو اس کا عادل ہونا شرط ہے تاکہ وہ خبر دے کہ صحیح تھا اور یہ اس پر اعتماد کرے۔ تو بعض لوگوں نے اس مسئلے کا صلاۃ علی المیت کے ساتھ فرق یہ بیان کیا ہے کہ جہاں کیوں عدالت شرط ہے، وہ کہتے ہیں عدالت اس لیے شرط ہے لعدم احراز کونہ فی مقام ابراء ذمۃ العاجز، چونکہ اس کو یہ احراز نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ آیا یہ بندہ ذمہ عاجز کو بری کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو احراز تب ہوگا کہ جب اس کی بات کو مانے گا، تو بات تب قابل قبول ہوگی کہ وہ عادل ہوگا، تو اس لیے ہم عدالت کی بات کر رہے ہیں۔ لا لمجرد، اس لیے نہیں چونکہ اس کا خیال ہے کہ شاید اس نے کوئی جز اور شرط چھوڑ دیو، نہ بسا اوقات بندہ خود بھی کر رہا ہے اور متوجہ پورا نہیں ہوتا۔ بات توجہ عدم توجہ کی نہیں ہے، بات اس بات کی ہے کہ آیا اس نے عاجز کا ذمہ بری کرایا یا نہیں کرایا، اس کے لیے اس نے اس کی بات ماننی ہے اور اس کے لیے پھر عدالت شرط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فرق بیان کیا۔ یمکن ان یقال، اب یہاں سے آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم ایک اور فرق اپنی طرف سے بیان کرنا چاہتے ہیں، کس میں؟ مثالیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ جناب حج کی نیابت میں، نماز کی نیابت میں، وضو کرانے میں وغیرہ، جہاں تو آپ کہتے ہیں عدالت شرط ہے، اصالت الصیحہ جاری نہیں کرتے، لیکن بندہ اگر کسی میت پر نماز پڑھتے تو آپ کہتے ہیں اصالت الصیحہ، باقیوں سے یہ فرق کیوں ہے؟ یمکن ان یقال، شیخ اعظم جہاں فرق بیان کریں، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ ممکن ہم یہ کہیں، کہاں پر؟ اذا کان الفعل الصادر عن المسلم، کہ جب بھی کوئی مسلمان ایک کام کرتا ہے، توجہ آگا، لیکن وہ کرتا ہے علی وجہ نیابت عن الغیر، اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی کی نیابت میں، کہ المکلف بالعمل اولا و بالذات، کہ اولا و بالذات وہ غیر مکلف تھا، یہ مکلف نہیں تھا، یہ اس کی نیابت میں کر رہا ہے۔ کل عاجز عن الحج، حج غیر پر واجب تھی، وہ عاجز تھا، یہ نیابتاً کر رہا ہے، نماز اس پر واجب تھی، نہیں پڑھ سکا، یہ نیابتاً پڑھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں
ان لفعل النائب عنوانین، یہ جو نائب ہے جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا اس کو وضو کرا رہا ہے، اس کے دو عنوان۔ نمبر ایک پہلا یہ ہے، اس لحاظ سے کہ من حیث انہ فعل من افعال النائب، کہ یہ جو نائب جہاں دنیا میں اور بہت سارے کام انجام دیتا ہے، انہی افعال میں سے ایک فعل یہ بھی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا حج کر رہا ہے، جو بھی ہے۔ وَلِذَا یجب علیہ، لہذا اس پر واجب ہے تمام اجزاء اور شرائط کیا رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا، جو بھی اس میں معتبر ہیں، فی المباشر یعنی اس میں کہ جو اس کو انجام دے رہا ہے، ٹھیک۔ پس وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ آثَارِ صُدُورِ الْفِعْلِ صحیح۔ اب جب اس نے ایک کام کر لیا اور ہم نے اصالت اس سے جاری کر دی کہ انشاءاللہ اس نے تمام اجزاء و شرائط کو سامنے رکھ کر کیا ہے، تو اب اس پر کچھ آثار ہیں، مثلا کیسے؟ استحقاق الاجرہ، جو اجرت طے ہوئی تھی حج کی یا نماز کی یا روزوں کی، وہ بھی ہو گئی۔ جواز و استجاری ثانیاً، اب اگر اس نے کسی اور کا نائب بننا ہے تو بھی وہ بن سکتا ہے، یہ اس کی ذات کے حوالے سے سارے معاملات ہیں۔ بناء علی اشتراط فراغ ذمۃ الاجیر عن صحت، بشرط کہ اگر ہم کہتے ہو کہ نماز میں جب تک بندہ کسی ایک کا اجیر ہو پھر دوسرے کا نہیں بن سکتا، فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ہے اس کا اپنا فعل، جو کچھ اثرات ہیں جو اس کے اپنے فعل پر اس کے لیے مترتب ہونے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، ایک عنوان تو اس کا ہو گیا یہ، ہم اصالت الصحہ بھی جاری کریں گے اور جو اثرات اس کی ذات پر اس کے لیے مترتب ہونے وہ بھی مترتب کر دیں گے، یہ ہے ایک عنوان۔ لیکن ایک عنوان یہ بھی ہے کہ من حیث انہ فعل للمنوب عن، کہ وہ فعل اس کا شخص کا نہیں بلکہ وہ فعل انجام دے رہا ہے منوب عن کے لیے، نہ کہ اپنے لیے، کسی کے لیے انجام دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِ، گویا کہ وہ منوب عن بمنزل فاعل کے ہے، بالتسبیب، کیوں؟ نہ یہ اس کو حج پر بھیجتا نہ وہ کرتا، تو وہ منوب عن سبب بنا ہے نا اس کے حج کرنے کا یا اس کے نماز پڑھنے کا۔ اوِل اعلیٰ، یا بالآلہ، نہ یہ کہتا نہ وہ اس کو وضو کرواتا۔ تسبیب میں آپ مثال دیں گے حج اور نماز کی، اعلیٰ مثال دیں گے وضو کی، خوب، گویا کہ وہ کر رہا ہے۔ وَكَانَ الْفِعْلُ بَعْدَ قَصْدِ النِّيَابَةِ وَالْبَدْلِيَّةِ، اور جب یہ نماز حاضر جو بھی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے بِقَصْدِ النِّيَابَةِ وَالْبَدْلِيَّةِ، پس قَائِمًا بِالْمَنُوبِ عَن، تو اس کا مطلب ہے یہ کس سے ہوئی؟ منوب عن کی طرف سے۔ وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ، آپ دیکھتے نہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کثر و اتمام میں بھی منوب عن کو دیکھتا ہے۔ یہ مسافر ہے، نمازیں اجارے کی پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا، یہ حضر میں ہے، نمازیں اجارے کثر دیں تو یہ کیوں؟ کثر و اتمام نے اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ یہ کسی کی نیابت میں کر رہا ہے تو اس کو شاباش رکھنا ہے۔ اسی طرح یہ اگر لوکل بندہ ہے تو حج قران افراد کر سکتا ہے، لیکن اگر باہر کا اور جس کی طرف سے کرنا ہے اس پر تو حج تمتع ہوتی ہے، وہ بے شک مکے میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو لیکن کرے گا حج تمتع، کیوں؟ چونکہ منوب عن پر حج الی آخرہ۔ والترتیب فی الفوائد، جیسے جیسے اس مرحوم سے کوئی چیز فوت ہوئی تھی یہ بھی اسی کو، یعنی خلاصہ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جہت اس میں یہ ہے کہ یہ ہے کسی کے لیے کر رہا ہے، لہذا اس پر کیا کیا تھا، کیسا تھا، سارا معیار شاباش وہ ہوگا۔ اب فرماتے ہیں وَالصِّحَّةُ مِنَ الْحَیثِیَّةِ الْأُولَىٰ، اگر ایک تھا اس کا اپنا نماز وہ پڑھنا اس کے لیے، تو اس میں اگر ہم نے اصالت الصحہ جاری کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحت ثانیہ میں بھی وہ ثابت ہو جائے کہ ہم کہیں کہ انشاءاللہ منوب عن کا ذمہ بھی بری ہو گیا۔ فرماتے ہیں نا، لا بد، یہاں ضروری ہے، من احراز صدور الفعل الصحیح عنہ، کہ 100% صحیح اس سے فعل صادر ہو جو کہ ہے علی وجہ، کہ جو اس نے بطور تسبیب انجام دیا، یہ احراز ہو کہ اس نے حج کو بالکل جامع و شرائط
انجام دیا ہے اس کا ذمہ بری ہونے کے لیے، اور جو دوسرا تھا وَبِ عبارت اخری، اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ان کانا فعل الغیر یسقط التکلیف عنہ، کہ بسا اوقات کوئی بندہ فعل انجام دیتا ہے اور وہ اس کے اپنے اوپر سے ایک تکلیف کو ساقط کرتا ہے، من حیث انہ، اس لحاظ سے کہ اس کا اپنا فعل ہے، کفات صالۃ الصیحۃ فی السکوت، سکوت کے لیے صالۃ الصیحہ۔ بھئی ایک بندہ ایک میت پر جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جب نماز پڑھ لے گا تو اس کے اپنے اوپر سے فریضہ ساقط ہو جائے گا نا، اور وہ پڑھ بھی اپنے لیے آ رہا ہے، کسی کی نیابت کے لیے، کسی کے لیے کوئی اور سبب نہیں ہے، وہاں ہم کہتے ہیں اصالۃ الصیحہ۔ لیکن ان کان انما یسقط التکلیف عنہ، لیکن اگر فعل غیر ایسا ہو کہ جو مسقط تکلیف ہو اس سے، من حیث اعتبار کونہ فعلا لا، اس لحاظ سے کہ اس کا فعل ہے، ولو علی وجہ تسبیب، ٹھیک ہے نا جی، کہ یسقط التکلیف، جس نے حج پر بھیجا ہے، حج ہو گئی، اب اس لحاظ سے کہ اس کے لیے مسقط تکلیف ہو، کیا میرے اوپر حج، ولو تسبیب، کہ یہ خود نہیں گیا، اس نے کسی اور کو بھیجا ہے، لیکن آخر مسقط تو اس سے ہوگا نا، حج جو ختم ہوگی وہ تو اس سے ہوگی اگر صحیح ہوگی۔ مثلا کما اذا کلف بتاخیر فعل من نفسه و بدن غیرہ، جیسا کما فی استنابۃ اگر تکلیف دی جائے کہ بندہ خود کام کرے یا کوئی اور کرے، جیسا کہ حج کے لیے ہم کسی کو نائب بنا کر بھیجتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ایسی صورت میں لم تنفع اصالۃ الصحۃ فی سکوتہ، اور دوسرے کے فعل پر اصالۃ الصحہ جاری کرنا اس سے تکلیف کے ساقط ہونے میں فائدہ مند نہیں ہوگی، بل یجب التفکیک بین اثری الفعل منہ، بلکہ اس فعل کے دو حیثیتیں تھیں، اس حیثیتوں میں ہمیں تفکیک کرنی ہوگی، ایک تھا اس کا فعل اس کے اپنے لیے، وہاں تو اصالۃ الصحہ جاری کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ فعل تھا نیابتاً عن الغیر، اور غیر کہے کہ میرا ذمہ بری ہے، فرماتے ہیں نا وہاں فرق ہے۔ تو پہلی صورت میں یحکم باستحقاق کے نائب الاجرت، ہم کہہ سکتے نائب اجرت کا مستحق ہے، اس نے حج کی ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، وہ عدم ہے، لیکن عدم براءت ذمۃ المنوب عنہ من الفعل، لیکن اس کی اس صحت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ منوب عن کا ذمہ بھی بری ہو گیا جب تک اس کو احراز، اور احراز کیسے ہوگا، جب وہ کہے گا کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا، اور اس کا کہنا تب قابل قبول ہے جب وہ عادل ہوگا، تو اس لیے وہاں عدالت شرط ہے۔ کما فی استجار الولی للعمل المیت، کہ ایک ولی اپنے کسی مرحوم کے لیے کسی عمل پر کسی شخص کو اجر بناتا ہے کہ آپ میرے والد صاحب کی نمازیں پڑھ لیں، تو اب ولی کا ذمہ تب بری ہوگا کہ جب وہ نمازیں پڑھے گا تو۔ لیکن یبقى الاشکال، لیکن شیخ عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے ولی والی، ہمیں اس پر اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال فی استجار الولی للعمل عن المیت، فرماتے ہیں کیوں؟ لا یعتبر قصد النیابۃ عن الولی، بیٹے نے پڑھوائی ہیں باپ کی نمازیں مثلا، تو اجیر پر یہ تو لازم نہیں ہے کہ وہ نیابت عن الولی کا قصد کرے کہ میں فلاں مرحوم کے بیٹے کی طرف سے نائب بن کر، یہ بھی نہیں ہے۔ وَبَرَأَتْ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنْ آثَارِ صِحَّةِ فِعْلِ، اچھا، اور ادھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی وہ پڑھی ہوئی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو خود بخود میت کا ذمہ بری ہو جائے گا، لیکن لا من حیث اعتبارہ فعلا للولی، اس لحاظ سے نہیں کہ یہ ہے چونکہ اس کی پڑھی ہوئی وہ فعل ولی شمار ہوگا، اور جب فعل ولی شمار ہے تو لہذا میت کا ذمہ ہوگا، نا، درمیان میں ولی کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے۔ مثال بہت آسان سی، میرے ابا جی فوت ہو گئے، آپ کو پتہ ہے ان کے ذمہ 2 نمازیں رہ گئی تھیں، آپ تبرعاً پڑھ دیں تو ان کا ذمہ بری ہوگا یا نہ ہوگا؟
کوئی قصد کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ قصد کریں کہ میں ان کے ولی کی طرف سے نائب بن کر، ایسی تو کوئی سین ہی، آپ نے ایک کام کیا، اس کام پر ڈائریکٹ ایک اثر مترتب ہو گیا، اس کا ذمہ بری ہو گیا۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، پس فرماتے ہیں فلا بد ان یکتفی فیہ، تو پس اس میں ضروری ہے کہ بس اتنا ہونا چاہیے کہ بے احراز اتیان صورت الفعل، کہ اس بندے نے یہ جو کام کیا ہے وہ کام کیا ہے بے قصد ابراء ذمت المیت، فقط اس کا ہے کہ ذمہ میت بری ہو جائے۔ وَيُحْمَلُ عَلَى صحیح، لہذا ہم اس کو حمل بر صحت کریں۔ تو جب اس میں اور صلاۃ علی المیت میں اب کوئی فرق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر ہمیں اشکال یہ ہے کہ وہاں آپ عدالت کی شرط نہیں لگاتے، یہاں آپ پھر بھی عدالت کی شرط لگاتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں لا بد من التعمل فی هذا المقام ایضا بعد التتبع التام فی کلمات اللہ۔